ہم اس سال 65,000 افراد باہم مزدوری کو ہمت کارڈ دے رہے ہیں. یہ انیشیٹو فلاحی ریاست کی بنیاد ہے. آج سے پہلے کسی بھی گورنمنٹ نے اتنا بڑا انیشیٹو نہیں لیا. وزیر اعلیٰ پنجاب میڈم مریم نواز شریف صاحبہ وہ بڑا درد دل رکھتے ہیں اور اسپیشل افراد ان کے دل کے قریب ہے. یہ ہمت کارڈ ہمارے لیے کسی عبادت سے کم نہیں. خدمت خلق سے بڑی کوئی عبادت نہیں. ہمت کارڈ کا بیسکلی جو وین تھا میڈم کا وہ یہی تھا کہ ایسی فیملیز کو جن فیملیز میں اسپیشل پرسنس پائے جاتے ہیں ہم ان کو سپورٹ کریں. اور میں سمجھتا ہوں کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے جو ہماری سی ایم ہیں، پنجاب کی سی ایم ہیں، ہماری لیڈر ہیں، انہوں نے ایک ماں کا کردار ادا کیا. ایسے افراد کو سپورٹ کرنا اور ایسے افراد کو سپورٹ کیا جن کی فیملی بھی ان کو سپورٹ نہیں کر پاتی آج کے مشکلات کی وجہ سے. بالکل ایسے ہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. اوور دا ایئرز ہم نے دیکھا ہے کہ گورنمنٹس اپنی جو پالیسی میکنگ کرتی ہیں اس میں بہت ساری ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں. نئے برج روڈز بن رہے ہیں، انفراسٹرکچر ہے، پولیسنگ امپروو ہو رہی ہے، آئی ٹی سیکٹر امپروو ہو رہا ہے، انویسٹمنٹ آ رہی ہے، شرح سود بھی الحمدللہ ہم نے دیکھا ہے کہ اب کچھ نیچے گیا ہے. بہت پازیٹیو ڈیولپمنٹس ہیں. بٹ ہمیشہ میں ایک چیز سوچتا تھا کہ وہ لوگ ہم اکثر دیکھتے ہیں جو ہینڈی کیپڈ ہیں، ڈسیبلڈ ہیں، ان کے لیے کیا کیا جا رہا ہے. تو یہ پوڈ کاسٹ جو ہے یہ تمام ان لوگوں کے لیے ہے. ان کے لیے بھی کچھ بہت بڑا ہونے جا رہا ہے اور زیادہ دور نہیں، بہت قریب ہونے جا رہا ہے. آج میرے ساتھ موجود ہیں منسٹر سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال سہیل شوکت بٹ صاحب. ان سے جانیں گے کہ ہمت کارڈ جو یہ لانچ کرنے جا رہے ہیں وہ کیا ہے، کیسے حاصل ہوگا اور فائنلی کب تک لوگوں کے ہاتھوں میں آ جائے گا. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا، تھینک یو سو مچ. ایک بڑا زبردست انیشیٹو ہے سر، اے ٹی ایم کارڈ کی طرح وی ہیو بین ٹولڈ کہ کارڈ آپ لانچ کرنے جا رہے ہیں. سر پہلا کوسچن تو یہی ہے کہ لانچ کب ہو رہا ہے اور سی ایم صاحبہ کا اس میں کتنا انپٹ تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ صاحب، آپ نے آج ہم آپس میں بیٹھے ہیں اور بات چیت کر رہے ہیں. اور ہمارا جو بات کرنے کا اور جو آج انٹرویو کا جو مقصد ہے وہ ہے ہمت کارڈ. جی میں بتاتا چلوں کہ بحیثیت وزیر سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال میں نے جب ڈپارٹمنٹ کو ٹیک اوور کیا تو میں نے پورے ڈپارٹمنٹ کی ہسٹری چیک کی اور بے شمار گورنمنٹس آئیں اور چلے گئیں. آج سے پہلے یہ ڈپارٹمنٹ کسی کی بھی ترجیحات کا مرکز نہیں تھا. اور میں شکر گزار ہوں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کا، جو کہ میری لیڈر بھی ہیں، کہ انہوں نے ہمیں ایک ڈائریکشن اور ایک سمت دی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس معاشرے میں سب سے زیادہ جو اس حکومت کے حکومت کے کاندھوں پہ جن کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ لوگ ہیں جو سب سے زیادہ پسماندہ لوگ ہیں، جو سب سے زیادہ ڈیزرونگ ہیں. اگر غور و فکر کیا جائے تو ایسے افراد جو مختلف ڈسیبلٹیز کا شکار ہیں، ان آج سے پہلے کسی نے ان کے اوپر ورک آؤٹ نہیں کیا. True. اور یہ میڈم سی ایم نے جب وہ سی ایم بنی تو انہوں نے اپنی پہلی سپیچ میں یہ فرمایا اسپیشل افراد کے لیے ہم اچھا انیشیٹو لے کے آئیں گے. تو ہمت کارڈ اللہ کے فضل و کرم سے میڈم کے اسی وین اور اسی جو ڈائریکشن تھی، دن رات ان کی انتھک محنت تھی، اسی خواب کی تعبیر ہے ہمت کارڈ. ہمت کارڈ کے ذریعے میں بتاتا چلوں، ہم جو اسپیشل افراد ہیں، ایسے افراد جو ناٹ فٹ ٹو ورک ہیں، جو اپنی معذوری کی وجہ سے اپنا ورک آؤٹ نہیں کر پاتے. آپ یقین جانیں کہ ہم نے فزیکل ویریفیکیشن کے لیے میں مظفر گڑھ گیا، میں ڈی آئی خان گیا، میں مری تک پہنچا، ٹیکسلا گیا، فیصل آباد، گھر گھر جا کے ویریفیکیشن اور ہمارا پورا ڈپارٹمنٹ فزیکل ایک بندے کی ویریفیکیشن کے لیے ہر گھر تک ہم جا رہے ہیں. ان لوگوں تک ہم پہنچ رہے ہیں جن کو ہم سرٹیفکیٹ ایشو کر چکے ہیں ڈسیبلٹیز کے اوپر. اس میں 2 کیٹیگریز ہوتی ہیں، ایک فٹ ٹو ورک، ایک ناٹ فٹ ٹو ورک. تو جب ہم فزیکل ویریفیکیشن کے لیے گھر گھر گئے تو ہم نے دیکھا کہ ایک گھر میں 2 3 کیسز ہیں. اور شرح غربت کا یہ عالم ہے کہ انسان کے آپ یقین کریں کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. جب میں ڈی آئی خان گیا تو ایک ڈسیبل اسپیشل پرسن اپنی چارپائی، ٹوٹی سی چارپائی تھی، اس پہ لیٹا ہوا ہے، ٹوٹی ہوئی چھت تھی، اوپر سے کچی چھت تھی، کہ اگر بارش بھی ہو تو پانی سیدھا اندر. تو اس گھر میں
جب میں نے پوچھا کہ آپ کا والد، اس نے کہا جی میرا والد نہیں ہے. جب پوچھا کہ انہوں نے کہا جی میرے 2 بھائی ہیں، تو ان کی اپنی ذمہ داریاں ہیں، والدہ ہیں، تو بھائی کچھ اگر ہمیں سپورٹ کریں تو ہم اپنے گھر کا گزارا کرتے ہیں. ان سے پوچھا کہ آپ کی منتھلی آپ کیا انکم ہے آپ کی، تو 10-12 ہزار سے اوپر ان کی ڈیلی کی انکم نہیں تھی مہینے کی. یعنی کہ وہ منتھلی 10-12 ہزار سے زیادہ ان کی ارننگ تھی نہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے افراد کو اگر ہم ہر 3 مہینے بعد سماہی ہم 10,500 اسٹائپنڈ اور وظیفہ دیں تو اور اس اسپیشل پرسنس کے لیے جب ان فیملیز کے پاس ہمت کارڈ جائے گا کہ جب انہیں پتہ ہوگا کہ یہ ایسے افراد جو سب سے زیادہ ریاست کے قریب ہوتے ہیں، کیونکہ ریاست ماں کا کردار ادا کرتی ہے. بے شک. اور میں سمجھتا ہوں کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے، جو ہماری سی ایم ہیں، پنجاب کی سی ایم ہیں، ہماری لیڈر ہیں، انہوں نے ایک ماں کا کردار ادا کیا ہے. بے شک. ایسے افراد کو سپورٹ کرنا، اور ایسے افراد کو سپورٹ کیا جن کی فیملی بھی ان کو سپورٹ نہیں کر پاتی آج کے مشکلات کی وجہ سے. بالکل ایسے ہی ہے. بے شمار مشکلات کی وجہ سے ان کی فیملیز بھی ان کو سپورٹ نہیں کر پاتی. تو جب فکسلی ان کے پاس اگر ہم ان کو اسٹائپنڈ دیں گے ہر مہینے اور ہر سماہی، تو میں سمجھتا ہوں وہ بہت بڑا اچیومنٹ ہوگا. ان کو پتہ ہوگا، ان فیملیز کو بھی پتہ ہوگا، اس بچے کو بھی پتہ ہوگا کہ میرے لیے ریاست ماں کا کردار ادا کر رہی ہے. ہماری سی ایم، ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ ہمارے سر کے اوپر کھڑی ہیں، وہ ہمیں سپورٹ کر رہی ہیں. اور ہمت کارڈ کا بیسکلی جو اپنا جو وین تھا میڈم کا، وہ یہی تھا کہ ایسی فیملیز کو جن فیملیز میں اسپیشل پرسنس پائے جاتے ہیں، ہم ان کو سپورٹ کریں اور ان کو اسٹائپنڈ دیں. سر اس کا کانسیپٹ بیسیکلی یہ اٹس لائک این ATM کارڈ کی طرح یہ کام کرے گا؟ آج بالکل. یہ BOP بینک آف پنجاب سے مل کے ہم نے ایک بالکل یہ ATM ہوگا. اوکے. اور اگر کہیں پہ ATM دستیاب نہیں ہے تو وہاں پہ ہم نے اومنی کی سروس بھی رکھی ہے، پرووائڈ کی ہے. جو بینیفیشری ہے اگر وہ چل پھر نہیں سکتا تو اس کا ہم نے اس گھر سے اس کی والدہ کو یا والد کو گارڈین کے طور پہ ساتھ رکھا ہے کہ وہ اگر ATM قریب دستیاب نہیں ہے، وہ ATM تک نہیں جا سکتا. کہیں ایسے دور دراز گاؤں دیہاتوں میں یہ پرابلمس ہیں کہ ATM شہروں میں ہیں، وہاں سے 10 کلومیٹر دور ہے، تو قریب ہی کہیں اومنی ہے، جیز کیش ہے، تو وہاں سے پیسے وڈرا کرا سکتے ہیں. وہ بھی ایک بار کوڈ جو ہے وہ ان کے جیسے ہی پیسے ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوں گے، ان کو ایک ٹیکس جائے گا، اسی ٹیکس میں اس کا بار کوڈ بھی ہوگا کہ چاہیں تو آپ ATM سے وڈرا کروائیں یا اومنی سے ریسیو کر لیں. اوکے سر، ظاہر ہے بہت بڑی تعداد ہے جو جن کو یہ ملنے جا رہا ہے، تو لوگ ہم سے بھی سوال پوچھتے ہیں کب سر اس کا انشاءاللہ تعالیٰ آغاز ہونے جا رہا ہے؟ سب سے پہلے تو میں یہ بتاتا چلوں کہ ہم اس سال 65,000 افراد باہم مزدوری کو ہمت کارڈ دے رہے ہیں. اوکے. اور انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں یہ لانچ ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ انیشیٹو فلاحی ریاست کی بنیاد ہے، فلاحی صوبے کی بنیاد ہے. آج سے پہلے کسی بھی گورنمنٹ نے اتنا بڑا انیشیٹو نہیں لیا. بے شک ایسے ہی. سابقہ حکومتوں میں آپ دیکھ لیں، الزام تراشیاں تو کی گئی، چور ڈاکو کنارے تو لگائے گئے، ریاست مدینہ کا نام تو استعمال کیا گیا، مگر فرائض سے وہ بالکل غافل رہے. مگر میرا ایمان ہے کہ ہمت کارڈ ریاست مدینہ کا اصول ہے، اصولی موقف جو ریاست مدینہ کا ہے وہ ہمت کارڈ اسی کی ایک شکل ہے. بے شک ویژن وہی ہے کہ آپ نے جو وہ لوگ جو بول نہیں سکتے، جو خود ڈسیبلڈ ہیں، ان کے لیے ریاست جو ہے وہ آواز اٹھائے، ان کی داد رسی کرے اور ان کو ایک ہمت دلانے کا بیسیکلی نام ہے یہ ہمت کارڈ. سر وی وش یو آل دا ویری بیسٹ. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، آپ کی جو لاسٹ CM صاحبہ سے ملاقات ہوئی، کیا انتھوزیازم آپ نے ان کی آنکھوں میں دیکھا یا آپ کو کیا لگا؟ اب کیونکہ لانچنگ کے بڑے قریب ہے یہ. دیکھیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب میڈم مریم نواز شریف صاحبہ وہ بڑا درد دل رکھتی ہیں. دیکھیں وہ ہماری لیڈر ہیں، ان سے ہم نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے، اور اسپیشل افراد ان کے دل کے قریب ہے، بلکہ پورے پنجاب ان کے دل کے قریب ہے. وہ آپ کسی بھی پنجاب کے کسی بھی ڈپارٹمنٹ کو اٹھا کے دیکھ لیں کہ اللہ کے فضل و کرم میں یہ 6 مہینے کی کارکردگی آپ دیکھ لیں کہ پہلے 6 مہینوں میں ہم ہمت کارڈ دے رہے ہیں. تو وہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ دن رات، آج ہم جب دیکھتے ہیں ان کی طرف کہ وہ ایک بھی چھٹی نہیں ہے، ان کی ایک بھی چھٹی نہیں ہے. وہ
दिन रात लगी हैं, सैटरडे को भी लगी हैं, संडे को भी लगी है, मीटिंग्स हो रही हैं, फॉलो अप मीटिंग्स हो रही हैं, वो दिन रात हमें अभी लास्ट जो मीटिंग हुई तो उन्होंने मुझसे पूछा कि कहाँ तक हिम्मत कार्ड पहुँचा है, तो मैंने उन्हें बताया कि मैडम सारी तफसील से उन्हें आगाह किया। तो ये तबादला ख्याल ये उन्हीं के वीएन का नतीजा है, उन्हीं की डायरेक्शन है और उन्हीं की ही मैं समझता हूँ कि ये वीएन है जिसके वजह से ये 6 महीनों में हम हिम्मत कार्ड लॉन्च कर पाएँ। और मैं समझता हूँ कि ये हिम्मत कार्ड हमारे लिए किसी इबादत से कम नहीं, खिदमत खलक से बड़ी कोई इबादत नहीं। बेशक खिदमत खलक जो है शिवाय पैगम्बरी है। अल्लाह ताला ने बेशुमार पैगम्बर दुनिया में भेजे और उनसे अगर आप गौर करें, फ़िक्र करें तो खिदमत खलक का काम भी बिल्कुल ऐसी कॉमन चीज़ यही है। और इंसानों की बेहतरी के लिए, इंसानों को अच्छी डगर पे ले जाने के लिए उनका पैगाम था कि वहदुल्ला शरीक है अल्लाह, उसकी इबादत करें। बेशक। और सबसे बड़ी अगर कोई इबादत है तो एक दूसरे की मदद करना, बेशक, हकदार तक उसका हक पहुंचाना। तो बस हिम्मत कार्ड हमारे लिए किसी इबादत से कम नहीं। और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि 5 साल जो हमारी पॉलिसी होगी, उस पॉलिसी में हर साल जो डिज़र्विंग होगा हिम्मत कार्ड का, जो इस साल हमने 65,000 अफराद को हिम्मत कार्ड में लिया, अगले साल इंशाअल्लाह ताला ये हमारी कोशिश होगी कि हम मैक्सिमम जो अफराद नहीं आ सके उनको भी कंसिडर करें इंशाल्लाह जी। यकीनन ये मरियम नवाज़ साहिबा का ही विज़न है, उनकी लीडरशिप है और मिनिस्टर साहब की, क्योंकि अब से पहले जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है इसको एक खुडे लाइन डिपार्टमेंट जिसे आप आम फहम ज़बान में कहते हैं वो समझा जाता था और इसमें कोई ख़ास काम नहीं होता था। बट इस दफ़ा हमने देखा, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम अराउंड व्हेन आई हैव सीन पीपल गोइंग देयर, वर्किंग टायरलेसली अराउंड द क्लॉक, डे एंड नाइट। सो सर वी विश यू ऑल द बेस्ट और हमारी दुआएं आपके साथ हैं। हाँ, थैंक यू वेरी मच। मैं आखिरी बात करना चाहूँगा प्लीज़ कि हिम्मत कार्ड के साथ साथ हमारे पास 16,000 अफराद बाहम मजदूरी से रिक्वेस्ट आ चुकी है ओके कि उनको असिस्टेड डिवाइसेस की जो किसी को असिस्टेड डिवाइसेस की ज़रूरत है। ओके, हिम्मत कार्ड के साथ साथ हम 16,000 अफराद को होपफुली असिस्टेड डिवाइसेस भी इस साल देंगे इंशाल्लाह ताला। ओके, ये भी उसके अंदर एक ज़ाहिर है एक बड़ा ज़बरदस्त इकदाम ये भी होगा। असिस्टिव डिवाइस के साथ एक इंसान नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकता है और ये छोटी छोटी असिस्टिव डिवाइसेस होती हैं, ये अगर उनको मिल जाएंगी तो वो भी हमारे माशरे का एक नॉर्मल जिस तरह हम लोग हैं उस तरह बन जाएंगे। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू।